السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصے کہانیاں۔ ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ڈور بیل کی آواز سن کر کچن میں کرسی پر بیٹھی آلو کاٹتے ہوئے معصومہ نے چھری میز پر رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے بچے اسکول سے آئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا اور اس کے بچے اسکول سے 1 بجے ہی گھر آتے تھے۔ معصومہ نے دروازہ کھولا تو باہر اس کے بچے نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی رمضان کھڑا تھا۔ رمضان کو ایسے دیکھ کر معصومہ بے اختیار چونک پڑی، کیونکہ رمضان خالی ہاتھ تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی بیگ تھا نہ کوئی سوٹ کیس، اور وہ کافی عرصے کے بعد اس کے گھر آیا تھا۔ السلام علیکم، رمضان نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، معصومہ نے خوشگوار حیرت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندر آؤ۔ رمضان اندر آ گیا تو معصومہ نے دروازہ بند کر دیا اور اسے لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رمضان معصومہ سے 4 سال چھوٹا تھا اور BSc کا طالب علم تھا۔ معصومہ کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر ریلوے میں جاب کرتا تھا، اس لیے جب اس کا ملتان سے لاہور تبادلہ ہو گیا تو معصومہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ لاہور ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ 4 کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ معصومہ کے 2 بچے تھے، 6 سالہ منیب اور 4 سالہ مہکب۔ معصومہ کے 3 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بھائی بہنوں میں اس کا دوسرا نمبر تھا، جبکہ رمضان چوتھے نمبر پر تھا۔ ان کا بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور علیحدہ رہتا تھا، اور ان کے والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔ معصومہ سے چھوٹا بھائی حسن پرائیویٹ ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت پر تھا، جبکہ رمضان اس سے چھوٹی بہن پلوشہ اور سب سے چھوٹا بھائی حبیب پڑھتے تھے۔ معصومہ رمضان کی اچانک آمد پر حیران ہوئی تھی۔ رمضان جب بھی لاہور آتا تھا تو معصومہ کو کال کر کے اپنی آمد کے بارے میں آگاہ کر دیتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک کمرہ صاف کر دیتی تھی۔ آج سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان لاہور آیا تھا تو وہ ان کے یہاں 1 ہفتہ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج رمضان خالی ہاتھ آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رمضان اپنی بہن سے صرف ملنے ہی آیا تھا، اس کا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم میں پہنچنے کے بعد معصومہ نے کہا تو رمضان بھاری سانسیں لیتے ہوئے یوں صوفے پر بیٹھ گیا جیسے بےحد تھکا ہوا ہو۔ باجی بچے نہیں آئے؟ رمضان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس آنے ہی والے ہیں، معصومہ نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کیسے اچانک آ گئے ہو؟ تم نے تو آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں۔ بس باجی میں نے سوچا آج آپ کو سرپرائز دوں گا، رمضان نے کہا۔ میں کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں۔ دراصل میرا دوست عامر بھی میرے ساتھ آیا ہے، وہ اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں آیا ہے تو مجھے بھی ساتھ لایا ہے۔ تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ معصومہ نے پوچھا۔ اصل میں میرا بیگ ٹرین میں چوری ہو گیا، شکر ہے اس میں کوئی قیمتی سامان نہ تھا، رمضان نے جواب دیا۔ معصومہ نے رمضان کے لہجے میں محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لمحے ڈور بیل ایک بار پھر بجی تو معصومہ سمجھ گئی کہ منیب اور مہکب آئے ہوں گے، چنانچہ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو منیب اور مہکب تھے۔ دونوں نے اپنی امی کو سلام کیا اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے جب اپنے ماموں رمضان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، پھر رمضان ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ شام کو معصومہ کے شوہر ریحان گھر آئے تو وہ بھی رمضان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ معصومہ کے بھائی ان کے یہاں آتے تھے تو ریحان نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے اب بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ معصومہ نے رمضان کے لیے ایک کمرہ صاف کر دیا تھا۔ دوسری صبح معصومہ کے شوہر جاب پر اور بچے اسکول چلے گئے تو وہ بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ رمضان ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تقریباً صبح کے 9 بج رہے تھے کہ اس کی امی کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد امی نے پوچھا، معصومہ کیا رمضان تمہارے گھر ہے؟ ہاں، معصومہ نے جواب دیا۔ کیوں، وہ آپ کو بتا کر نہیں آیا؟ نہیں، امی کی آواز سنائی دی۔ ہم نے اس کے بارے میں کہاں معلوم نہیں کیا، ساری رات ہم پریشان رہے ہیں، اس کے دوست بھی غائب ہیں، پھر مجھے تمہارا خیال آیا تو
تو فون کر دیا۔ امی رمضان آپ کو بتا کر کیوں نہیں آیا؟ پتہ نہیں بیٹی، معصومہ کی امی نے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ میری اس سے بات کراؤ۔ وہ سو رہا ہے، معصومہ بولی۔ اس نے تمہیں کیا بتایا ہے کہ وہ لاہور کیوں آیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ امی رمضان بتا رہا تھا کہ وہ اپنے دوست عامر کے ساتھ آیا ہے، اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے، اور رمضان کا بیگ بھی ٹرین میں چوری ہو گیا، معصومہ نے جواب دیا۔ اس کا بیگ تو گھر پر ہے، امی بولی۔ کیا؟ معصومہ چونکی۔ پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پتہ نہیں، امی نے حیرت سے بولا۔ اچھا وہ جاگ جائے تو میری اس سے بات کرا دینا۔ ٹھیک ہے امی، بول کر معصومہ نے کال کٹ کر دی اور اپنا فون میز پر رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ رمضان نے اس سے آخر کیوں جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ بولتا تو نہیں تھا، پھر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ معصومہ نے سوچا جب رمضان جاگ جائے گا تو وہ اس سے بات کرے گی۔ پھر وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دن کے 11 بجے رمضان جاگا تھا۔ اس نے جب معصومہ سے ناشتے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ رمضان منہ ہاتھ دھونے کے بعد کچن میں ہی آ گیا تھا۔ معصومہ اسے ناشتہ دینے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رمضان، امی کا فون آیا تھا۔ معصومہ کی بات سن کر رمضان ناشتہ کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دکھائی دیتی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی امی؟ رمضان نے پوچھا۔ تم انہیں بتا کر کیوں نہیں آئے تھے؟ معصومہ نے پوچھا۔ باجی، جب میں لاہور آنے کی تیاری کر رہا تھا تب امی گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے میں انہیں بتائے بغیر ہی آ گیا، رمضان نے جواب دیا۔ امی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ تمہارا بیگ گھر پر ہے، جبکہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا بیگ ٹرین میں چوری ہو گیا ہے۔ معصومہ نے اپنی بات جاری رکھی جیسے وہ تفتیش کر رہی ہو۔ اس کی بات سن کر رمضان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، باجی میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ جو بیگ ٹرین میں چوری ہوا تھا وہ عامر کا تھا اور اسی میں میرے اور عامر کے کپڑے تھے۔ معصومہ کو لگا رمضان اس سے ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے جس کے بارے میں اس کی امی بھی لا علم ہے۔ ناشتہ کر کے امی سے بات کر لینا، معصومہ نے کہا۔ جی باجی، رمضان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ معصومہ وہاں سے اٹھ گئی تو رمضان ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ دوپہر کو معصومہ کے بچے اسکول سے گھر آ گئے تو رمضان ان میں گھل مل گیا، جبکہ معصومہ دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا سیل فون کچن میں ہی پڑا ہوا تھا کہ اس کی امی کی کال پھر سے آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی تو اس کی امی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ معصومہ، گھبرا کر امی بولی۔ کیا ہوا امی؟ معصومہ چونکی۔ رمضان کہاں ہے؟ امی نے پوچھا۔ ڈرائنگ روم میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ معصومہ بولی۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ کیوں؟ معصومہ حیران رہ گئی۔ کیوں، کیا کیا ہے اس نے؟ اس کی امی جواب دینے کے بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ ماں کی ہچکیاں سن کر معصومہ بے چین ہو گئی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ معصومہ پریشان آواز میں بولی۔ روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ امی روتے ہوئے بولی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ معصومہ اب اور پریشان ہو گئی۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے، معصومہ کی امی بس اتنا ہی کہہ سکی اور رونے لگی۔ بتائیے نا امی، معصومہ نے پھر پوچھا۔ رمضان نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کی عزت پامال کی ہے۔ کیا؟ معصومہ کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ معصومہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ اس لیے ہی وہ ملتان سے فرار ہو کر تمہارے پاس گھر آیا ہے۔ معصومہ کو امی کی آواز سنائی دی۔ پولیس ان کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ تم رمضان کو کہیں چھپا دو تاکہ پولیس تمہارے گھر آئے تو وہ رمضان کو پکڑ نہ سکے۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ معصومہ نے جلدی سے کہا۔ رمضان نے جرم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، امی نے کہا، لیکن جانتی ہو ہماری کتنی بدنامی ہوگی؟ امی، جس لڑکی کی زندگی رمضان اور اس کے دوستوں نے برباد کی ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی بدنامی نہیں ہوئی؟ معصومہ بولی۔ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتے ہیں، امی نے کہا۔ فی الحال تو وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔
अम्मी ने इतना कहकर कॉल कट कर दी तो मासूमा ने गुस्से से सेल फोन मेज़ पर रख दिया। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब सारी बात साफ हो गई थी कि रमज़ान इसके घर अचानक क्यों आया था। वह पुलिस से बचने के लिए वहाँ आया था। इसने किचन से निकलकर रमज़ान को आवाज़ दी। जी बाजी। रमज़ान ने दरवाज़ा खोलकर इसे जवाब दिया। इधर आओ, मासूमा उससे बोली। रमज़ान किचन में आ गया। मासूमा अपने बच्चों के सामने इससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे किचन में बुला लिया। मुझे अम्मी ने बता दिया है कि तुम क्या कारनामा अंजाम देकर यहाँ आए हो। मासूमा का लहजा तल्ख था। रमज़ान यूँ चौंक पड़ा जैसे इसके सर पर बम फोड़ दिया गया हो। जी बाजी। रमज़ान का लहजा खोखला हो रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई थी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए? रमज़ान का सर शर्म से झुक गया। गलती हो गई बाजी। गलती? मासूमा ने इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए इंतहाई गुस्से से कहा। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुम इसे गलती कहते हो? रमज़ान अपने गाल पर हाथ रखे नज़रें झुका के खड़ा था। मासूमा ने अपनी बात जारी रखी। सोचो, अगर कोई तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो तुम कैसा महसूस करोगे? क्या तुम सर उठाकर मुआशरे में जी सकोगे? जिस लड़की की तुमने ज़िंदगी बर्बाद की है, इस पर क्या गुजर रही होगी? रमज़ान के पास कोई जवाब होता तो देता। इसी लम्हे डोरबेल बजी तो मासूमा का ध्यान बैल की तरफ चला गया। वे किचन से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर 4 नौजवान मौजूद थे। जी फरमाएं। मासूमा ने दरवाजे की आड़ में होते हुए कहा। बीबी, क्या आपका नाम मासूमा है? एक नौजवान ने पूछा। जी, मासूमा बोली। हम पुलिस वाले हैं। इसी नौजवान ने कहा। हमें इत्तला मिली है कि आपका भाई रमज़ान आपके घर में मौजूद है। हम इसे गिरफ़्तार करने आए हैं। पुलिस की बात सुनकर मासूमा ने होंठ बींच लिए। इसने मुड़कर किचन के दरवाजे पर खड़े रमज़ान की तरफ देखा, जिसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ा हुआ था। इसने इशारे से बहन से कहा कि वह इनकार कर दे कि रमज़ान यहाँ नहीं है, लेकिन वो एक फ़ैसला कर चुकी थी। ऐसा फ़ैसला जिससे इसका ज़मीर इससे मलामत नहीं कर सकता था। वह चाहती थी कि इसके भाई ने अगर कोई गुनाह किया है तो इसकी सज़ा से मिलनी चाहिए। गोया इसे माँ की बात भी याद थी कि अगर पुलिस वहाँ आए तो वह रमज़ान की मौजूदगी से साफ इनकार कर दे। मासूमा चाहती तो भाई को घर के पिछले दरवाजे से भी भगा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा न किया। बीबी, मैंने कुछ पूछा है? इसी लम्हे पुलिस वाले ने दोबारा पूछा। जी, मेरा भाई यही है, आप इसे गिरफ़्तार कर लें, मासूमा ने धीमे लहजे में कहा और दरवाज़ा खोल दिया। तो पुलिस वालों ने इसके घर में दाखिल होकर रमज़ान को गिरफ़्तार कर लिया। रमज़ान को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी बहन इसे गिरफ़्तार करा देगी। पुलिस इसके दोस्त आमिर को पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी थी और इसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने रमज़ान को मासूमा के घर से गिरफ़्तार किया था। पुलिस रमज़ान को लेकर मुल्तान रवाना हो गई। अदालत में केस चला तो रमज़ान और इसके दोस्त आमिर पर इल्ज़ाम साबित हुआ और इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई। वह लड़की जिसका नाम राशिदा था, उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। वह कॉलेज में पढ़ती थी और 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। आमिर इसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन राशिदा इसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए इसने आमिर को साफ इनकार कर दिया था। फिर आमिर ने रमज़ान के साथ मिलकर राशिदा को अगवा करने का प्लान बनाया। रमज़ान पहले तो राज़ी नहीं हुआ, मगर बाद में मान गया और यूँ दोनों ने राशिदा को अगवा कर लिया और अपनी हवस का निशाना बनाया, लेकिन इन्हें अपनी हवस का सिला उम्र कैद की सूरत में मिला। अब रमज़ान बहुत पछता रहा था कि काश वह आमिर का साथ ना देता तो वह आज जेल में ना होता, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा ना था। मासूमा के फ़ैसले से इसकी अम्मी तो नाराज़ हो गई थी। इसने अपने सगे भाई के साथ ऐसा किया था, लेकिन इसके वालिद मुतमईन थे। इनका कहना था कि मासूमा ने रमज़ान को गिरफ़्तार कराकर अच्छा किया है, इसे इसकी गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए।